کیوں خود کو الجھایا ہوا ہے اس سوچ میں کہ رب میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ یا میری نیت تو صاف تھی، پھر بھی برا کیوں ہوا میرے ساتھ؟ بلکہ یہ تک سوچنے لگ جاتے ہو کہ اللہ نے اکیلا چھوڑ دیا۔ اس حد تک تم مایوس ہو جاتے ہو، شکوہ اور ناشکری کرنے لگ جاتے ہو۔ تبھی وہ رب سورہ نحل کی آیت میں فرماتا ہے، اور اگر تم خدا کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہ سکو، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ رب تمہیں بتا رہا ہے، تم میری نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی چیز میں تم سے دور کر دیتا ہوں تو وہ تمہاری حفاظت کے لیے کرتا ہوں، اور تم میرے اس نعمت پہ بھی شکوہ کرنے لگ جاتے ہو۔ وہ رب جانتا ہے کہ تم اس کی مصلحت نہیں سمجھ پاؤ گے، لیکن تم یقین تو رکھو اس ذات کے فیصلوں پہ، صبر سے انتظار تو کرو اس ذات کے جواب کا۔ ہر منصوبہ خود بناتے ہو، ظلم بھی تم خود کرتے ہو۔ تمہارے رب نے ہر ایک چیز قرآن پاک میں بتائی ہوئی ہے، صبر کیسے کرنا ہے، یقین کیسے کرنا ہے۔ تبھی وہ رب فرما رہا ہے، میری دی ہوئی نعمتوں کو تم گن نہیں سکو گے، تم گنتے گنتے تھک جاؤ گے، لیکن میری دی ہوئی نعمت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ لیکن تم ہو کے شکووں سے ہی باہر نہیں آ رہے۔ یہ کیسا ہوا یقین، یہ کیسا ہوا صبر، جہاں تم اس رب کو کہہ رہے ہو کہ اکیلا کیوں چھوڑ دیا، جبکہ وہ رب تو وہیں کا وہیں ہے، تم ہی ہو جو اس دنیا کے دھوکے میں آگے نکل آئے ہو۔ آگے اس سورہ کی آیت میں رب فرماتا ہے، اور جو کچھ چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کر رہے ہو، سب سے خدا واقف ہے۔ یہ آیت رب کی طرف سے وارننگ کی طرح ہے کہ جو کچھ اعمال کرتے ہو، چاہے چھپ کے کرو یا سب کو دکھا کے، وہ رب جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے تمہاری کیا نیت تھی اس عمل کو کرنے میں، وہ جانتا ہے کس نے تم کو کس نیت سے تکلیف پہنچائی، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم نے کس کو کس نیت سے تکلیف پہنچائی۔ خود کو پاگل مت بناؤ یہ سوچ کر کہ رب نے اکیلا چھوڑ دیا یا وہ سنتا نہیں ہے۔ وہ تمہارے غم میں بھی دیکھ رہا ہے، خوشی بھی دیکھ رہا ہے، اور تمہیں گناہ کرتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہے۔ اس ذات کی نظروں سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ آگے اس سورہ کی آیت میں رب فرماتا ہے، جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری بات یہ ہے کہ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ جانتے ہو اس آیت میں اس ذات کی شان، طاقت، قدرت سب بیان ہو رہا ہے کہ وہ بس کن کہتا ہے اور فایا کن ہو جاتا ہے۔ اس ذات کو لوگوں کے مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ بس جب اسے بہتر وقت لگتا ہے وہ تب کن کہہ دیتا ہے۔ وہ جانتا ہے تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کس وقت بہتر ہے، لیکن تم سوچتے ہو اللہ تکلیف نہیں دیکھ رہا تبھی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ یہ سوچ لیتے ہو کہ وہ سنتا ہی نہیں ہے یا وہ جانتا ہی نہیں ہے تمہارے سجدوں میں بے انتہا رونا، اور ایسا سوچنا تمہیں کتنا دور لے آتا ہے اپنے رب سے، تمہیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا۔ اس ذات نے تو کہا ہے کہ اس رب کی بات یہ ہے کہ اس کے کن کہنے کی دیر ہے، اور سب ناممکن سے ممکن، لا حاصل سے حاصل ہو جاتا ہے۔ اور تمہارا کیا کام ہے؟ تمہارا کام صرف رب پہ یقین کرنا ہے، اس کے لیے صبر کرنا ہے، اپنا ہر معاملہ اس ذات کے حوالے کر دو۔ وہ رب تمہارا دوست ہے، اور ایسا دوست ہے کہ غلطیوں سے پاک ہے۔ اس سورہ کی آیت 52 میں رب فرماتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے، تو تم خدا کے سوا اوروں سے کیوں ڈرتے ہو؟ وہ رب بہت پیار سے تم سے کہہ رہا ہے۔ وہ رب تم سے پوچھ رہا ہے، کیا تم نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو آسمان میں اڑتے ہیں؟ وہ گرتے نہیں ہیں، وہ بے خوف اڑتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو سنبھالے ہوا ہے، بہترین راستہ دکھانے والا ہے۔ دیکھو تمہارا رب کتنا رحیم ہے۔ وہ رب تمہیں کہہ رہا ہے،
اگر گناہ تم سے ہو جاتا ہے انجانے میں اور بعد میں احساس ہوتا ہے تو معافی مانگنے آ جاؤ، میں کر دوں گا معاف۔ ہم نے کبھی اس ذات کی وسیع رحمت کو سمجھا ہی نہیں۔ اس ذات کی رحمت ہر جگہ پر چھائی ہوئی ہے۔ وہ تو چاہتا ہے تمہیں معاف کرنا، کیونکہ وہ رحمت کا بادشاہ ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو معاف کر دوں، لیکن وہ معافی تو مانگنے آئے، وہ کہے تو صحیح کہ غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے یا اللہ۔ آگے اس سورہ کی آیت 127 میں وہ تمہیں تسلی دے رہا ہے، اور صبر کرو، اور تمہارا صبر کرنا بھی خدا ہی کی مدد سے ہے۔ بہت پیار سے تمہیں تسلی دے رہا ہے کہ پریشان نہیں ہو ان لوگوں کی باتوں سے جو تمہیں تکلیف دیتی ہیں، جن لوگوں نے تمہارے دل دکھائے یا جن لوگوں کی وجہ سے تم آج تکلیف میں ہو۔ غم نہ کرو، وہ سب جانتا ہے اور وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ وہ رب جو دو جہانوں کا بادشاہ ہے، وہ تمہیں سمجھا رہا ہے کہ صبر کرو، اور جو تم صبر کرو گے میری ہی مدد سے کرو گے۔ بس تم اس ذات سے تعلق مضبوط کر لو، اس رب کو اپنے ہر کام میں شامل کر لو، اس کی مدد سے تم ہر کام کر لو گے۔ بس ایک بات یاد رکھنا، اس ذات سے شکوہ نہیں کرنا، بس یقین رکھنا کہ جو ملے گا تمہیں وہ بہترین وقت پہ ملے گا، نہ وقت سے پہلے اور نہ وقت کے بعد۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہاری دعائیں یا تمہارے آنسوؤں کو رد کر دیا ہے، بلکہ وہ رب بہترین وقت کے لیے سنبھال کے رکھتا ہے تمہاری ہر ایک دعا کو۔ وہ المحمین ہے، یعنی حفاظت کرنے والا، تمہاری دعاؤں کی حفاظت کرنے والا، ضرورت پوری کرنے والا، دیکھنے والا کہ کسی کو کچھ چاہیے تو نہیں۔ جب وہ بادشاہ تمہاری دعاؤں کی حفاظت فرما رہا ہے تو تمہاری دعائیں رد کیسے ہو سکتی ہے؟ بس وہ بہترین وسیلے سے تمہیں عطا کرے گا اور تم خوش ہو جاؤ گے۔